ہر دل عزیز، ہر انسان سے محبت کرنے والے شخص کے لیے، ہر کسی کا دکھ سکھ بانٹنے والے کے لیے، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے، محترم المقام بزرگوار محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ہم دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ کیا کرنے کے لیے؟ آپ بولے نا، ذرا باتیں سمجھ آ جائیں۔ کس کرنے کے لیے؟ دعا کرنے کے لیے۔ ہم دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بابرکت کلمات پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے اس محفل کو انعقاد کیا ہے نا، یہ ثواب مرحوم کے حق میں پہنچ رہا ہے۔ مرحوم کے حق میں یہ جمیع ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ ایصال ثواب کی یہ جو نشست ہے، ایصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا۔ تو یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، یہ سارے کا سارا مرحوم کے حق میں اللہ رب العالمین قبول کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جن کے درجے بہت بلند ہوں گے، بہت اعلیٰ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے درجات کیسے اعلیٰ ہوں گے؟ فرمایا اس لیے اعلیٰ ہوں گے کہ اس مرنے والے انسان نے، مائی صاحبہ ہو، بندہ ہو، اس نے اولاد اچھی چھوڑی ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اولاد نیک چھوڑی ہے، اولاد صالح چھوڑی ہے، دوست احباب اچھے چھوڑے ہیں جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یدعو لہو، جو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کا صلہ اور اجر اللہ کریم نے جو عطا فرمایا، اس پر اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے اندر اتنے عالی شان پہاڑ اور بلند درجے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب دوست بناؤ تو دیکھ کر، نشست کرو دیکھ کر، کسی کے پاس بیٹھو دیکھ کر، اور فرمایا اگر کوئی، یہاں ضروری نہیں کہا اس حدیث میں، عام مومن صالح کا لفظ حضور نے فرمایا کہ ایسا مومن صالح، یعنی صالح کیا ہوگا؟ نمازی ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، نیک ہوگا، اور فرمایا کم گو، کم بولنے والا۔ تو فرمایا اس کے پاس بیٹھو، کیوں؟ اس کے درجے بلند ہیں، تم بیٹھو گے اللہ تمہارے درجے بھی بلند کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ صالح بندہ ہو، مومن ہو، بس نمازی ہو، ہم یہی دیکھیں گے نا کہ یہ نمازی ہے، نیک ہے، صالح ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، بردباری پائی جاتی ہے، صبر پایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ نیک ہے۔ بس فرمایا اس کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ اس کی نشست جو ہے وہ تمہیں بھی نیک اور صالح بنا کے رکھ دے۔ یہ فیصلے تو حضور فرما چکے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث پاک رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا اور ساتھ کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اور اس کے ساتھ امام حاکم نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وقال صحیح الاسنادی، فرمایا اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب کمال کی بات ہے، شروع میں ابو ہریرہ ہے، آپ روایت لے رہے ہیں آپ علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے۔ توجہ فرمائیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ تعالی یقول، یہاں تک ترجمہ کیا بنا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، انہوں نے اس روایت کو لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ اب کیسی حدیث آپ سننے جا رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے۔ بولو کون فرماتا ہے؟ رب۔ سب بولو کون فرماتا ہے؟ سب بولو نا یار، کون فرماتا ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اوہ اللہ کے بندو، جس نے پیدا کیا اس کا نام نہیں لینا تو کس کا لینا ہے؟ اور اس کی عبادت نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ اس کو رکوع سجود نہیں کرنا تو کس کو کرنا ہے؟ دنیا میں جس نے پیدا کیا اس کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں، جس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس میں اگر ہم نے کوئی غفلت کی، کوتاہی کی، سستی کی، لاپرواہی کی، تو وہ اس حدیث کے اندر ابھی ہماری ساری کی ساری اصلاح ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ فرمان رب کا ہے، بیان حضور کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ بولیں کہ سمجھ آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب جناب، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبن آدم، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان۔ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، ہمیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ شب و روز دنیا کا نہ ہو کے رہ جا کہ تو یہ سمجھے کہ بس یہی کام ہے، یہ کام نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ بھئی کیسے فارغ کرے گا؟ فارغ یہ ہے نا، صبح اٹھے، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، درود شریف پڑھا، تسبیحات پڑھی، اللہ اللہ کرتے کرتے اپنے کام کاج کو گئے۔ اب ظہر تک کتنا ٹائم ہے؟ ہم نے اپنا کام کاج کیا، کوئی منع نہیں ہے، جائز کام کیا، سبحان اللہ، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ لیکن جیسے ہی ظہر کا ٹائم ہوا تو اب حکم آ گیا تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، تاکہ جو کام کر رہا ہے اس کو روک دے، پہلے میری عبادت میں آ۔ جب میری عبادت سے فارغ ہو جائے گا پھر تو اپنے کام کر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اب کام جاری ہے، عصر کا وقت داخل ہوا، پھر حکم آ گیا تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو۔ اب کام روکا، رب تعالیٰ کی عبادت کی۔ رب تعالیٰ نے ہمارے سے یہ ڈیمانڈ نہیں فرمائی کہ آئے ہو عصر میں تو مغرب تک عبادت کرو، نہیں، مناسب سا عبادت کا ہمارے اوپر فریضہ رکھا۔ 4 فرض پڑھو، ٹائم ہے غیر موقع 4 سنتیں پڑھو، بس نماز ہوگی، دعا ہوگی، ختم۔ اب اپنا کام کرو، کوئی رب تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا، کوئی رب تعالیٰ منع نہیں فرماتا۔ رب فرماتا ہے کہ بس میری ڈیمانڈ یہ ہے، میرے فرض تجھ پر اتنے ہیں کہ بس تو اب 4 فرض پڑھنے کے بعد اب تو اپنا کام کر۔ مغرب ہو گئی، فرمایا تفرغ لعبادتی، اب تو آ پھر میری عبادت میں، اب تو پھر دوبارہ میری عبادت میں آ۔ اب بندے نے اپنا کام روکا، اپنا کام روکا، رب کی عبادت میں آیا۔ کتنی ڈیمانڈ ہے جی؟ 3 فرض ہیں، 2 سنت، 2 نفل، بس، اور کوئی زیادہ پروسیس نہیں، بس اتنا سا حصہ۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، بس اتنا حصہ عبادت کر، پھر تو اپنا کام کر، کوئی منع نہیں۔ پھر عشاء کا ٹائم ہوا، پھر تفرغ لعبادتی، حکم آ گیا کہ بھائی اپنا کام روک، میری عبادت میں آ۔ اب بندہ آیا تو اس میں کتنی سی ڈیمانڈ ہے؟ 17 رکعت،
بس فرمایا یہ عبادت کا. اور اس کے بعد پھر نظام کیا دیا؟ پھر رب تعالیٰ نے قرآن میں نظام دیا کہ میں نے رات کس مقصد کے لیے بنائی اور دن کس مقصد کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دن بنایا تھا کام کاج کرنے کے لیے، وہ تو نے کر لیا. اب رات کو اپنے جسم کو آرام دے تاکہ یہ تھوڑا سکون پکڑ جائے، کیونکہ رات کی گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ محنت کم، درجات کی بلندی زیادہ ہو جاتی ہے، درجے زیادہ بلند ہوتے ہیں. لہذا فرمایا کہ بس نماز تہجد پڑھ لیں، کہ یہ وہ لمحات ہیں کہ رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مدانو یاد سجن دی ستے آن جگہ. یہ وہ لمحے اب پہنچے ہیں کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، رحمت پکار رہی ہے، آوازیں آ رہے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخشش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار اسے شفا دوں، ہے کوئی تنگ دست اس کی تنگی دور کر دوں، ہے کوئی کسی غم کے اندر مبتلا میں اس کو نجات دے دوں. اب ہماری حالت اگر ایسا نظام ہے تو یہ سارا نظام این قرآن و حدیث ہے. اور رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. تو اس میں رات کا نظام بھی ہے، دن کا نظام بھی ہے، تیرے سونے کا نظام بھی ہے، دن کا نظام بھی ہے، رات کا بھی ہے، جمعے کا بھی ہے، عید کا بھی ہے، دکھ کا بھی ہے، خوشی کا بھی ہے، غم کا بھی ہے. جو ہمارے معمولات زندگی ہے، تیرا کاروبار ہے تو کیسے کرنا ہے اس کا حل قرآن و حدیث میں ہے. نکاح کے معاملات ہیں اس کا حل قرآن میں ہے. ارے بہن بھائیوں کے معاملات ہیں، خاندان کے معاملات ہیں، پڑوس ہمسائے محلے داری کے معاملات ہیں، ایک ملک کے معاملات ہیں. کوئی بھی پہلو زندگی کا جو انسان کے ساتھ وابستہ ہے اس کا حل رب کے قرآن کے اندر موجود ہے، رب کے قرآن کے اندر موجود ہے. اب ایک جملے کے اندر تفرغ لعبادتی، رب تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تو اپنا میری عبادت ہی کر. ہاں جس کو ٹائم وقت دے اللہ دنیا کی دولت میں آسانی دے دے، اس کا نظام کئی ایسے لوگ ہیں تو فرمایا ان کے لیے یہ ہے کہ بس وہ عبادت کریں اور باقی یہ ہے کہ آسانی رب نے دی ہے. ان مع العسر یسرا، رب تعالیٰ تنگی دیتا ہے، رب تعالیٰ آسانیاں بھی دیتا ہے، اور رب تعالیٰ اتنی مشکلات میں نہیں ڈالتا. دین کے اندر تنگی نہیں ہے، خیال کرنا. اگر تنگی ہوتی تو ایک دن کے اندر قرآن پاک دے دیا جاتا کہ یا رسول اللہ اے آقام میرے پیارے محبوب اپنی امت کو اس طرح چلاؤ. 23 برس کے اندر کم و بیش تقریباً 22 سال 6 ماہ 4 ماہ 2 ماہ اس پیریڈ کے اندر قرآن آیا، بتدریج احکام آئے. اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے اندر سارا نظام نہیں دیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام تک، انسانیت تک جو دین پہنچایا بتدریج پہنچایا. ایک وقت میں نماز کا حکم، ایک وقت میں روزے کا حکم، حج کا حکم، زکوٰۃ کے احکامات، نکاح و طلاق، دیگر مسائل کے احکامات، بیع و شراء کے احکامات، منع کرنے زنا کے احکامات، اور برائی کے جتنے پہلو ہیں ان کے احکامات بتدریج منع کیا جاتا. پھر ایک وقت آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے میں نے دین مکمل کر دیا ہے. اب یہ دین ہے، رب فرماتا ہے کہ میرے پیارے یہ میرا پیغام دو، بس یہ دین ہے، جو کچھ دیا اس کے مطابق چلو. تو جو دین کے مطابق چلیں گے کوئی مشکل نہیں، کوئی تنگی نہیں، آسانی ہی آسانی ہے. اب چلتے ہیں جی. جب ایک بندہ اپنا کام روک کر رب کی عبادت کرے گا تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تفرغ لعبادتی غنن، اے بندے جب تو اپنے آپ کو
میری عبادت کے لیے فارغ کرے گا تو رب فرماتا ہے میں دیکھوں گا کہ میرا بندہ کسی اور طرف نہیں گیا، میری عبادت کے لیے میرے گھر میں آیا، اپنا کام دیکھا، لوگوں کی آمد و رفت سارا نظام معطل کیا اور میری عبادت میں آیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے جو اس انداز میں ذوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جس خالق نے، جس مالک نے، جس رازق نے، جس احکم الحاکمین نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے اب اس کی عبادت کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے املأ صدرک غنن، کہ اے بندے میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، تیرے اندر سے طمع و لالچ ختم کر دوں گا۔ اس لیے رب فرماتا ہے کیونکہ تیرا تعلق میرے ساتھ ہے، تو دنیا کے کام بھی کرتا ہے لیکن دنیا کے معاملات کے ساتھ ان کو ترجیح نہیں دیتا، میری عبادت کو، ریاضت کو ترجیح دیتا ہے، لہٰذا تو میرا ہے، تیرے اندر سے دنیا کی الفت کو ختم کرنا، دنیا کی محبت کو ختم کرنا، یہ میرا کام ہے۔ املأ صدرک غنن، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا املأ صدرک غنن، کہ میں مال و داری کی محبت تیرے دل سے ختم کر دوں گا اور تیرے سینے کے اندر اپنی محبت بھروں گا، اپنی محبت بھروں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تو میرا بن جائے گا، میں تیرا بن جائے گا، تو میری باتیں کرے گا، میں تیری باتیں کروں گا، تو زمین پر بیٹھ کر میری باتیں کرے گا، میں جناب والا فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کے اندر جو میری نوری مخلوق ہے، اے بندے میں تیری باتیں کروں گا، میں تیری باتیں کروں گا، عرش پر تیری باتیں کروں گا، عرش پر فرشتوں کے اندر میں تیری باتیں کروں گا کہ میرے فرشتوں تم نے کہا تھا کہ تو انسان کو اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ وہ خون ریزیاں، وہ تیری عبادت کرے گا، تو تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں انسان کو بنانے جا رہا ہوں، فرشتوں نے کہا بار الہ تو کیوں بناتا ہے؟ تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے، تحمید کے لیے، حمد کے لیے، تیرے ذکر کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے انسانیت کے اندر میں نے کیا رکھا ہے۔ تو پھر رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، سارا دن صبح سے لے کر شام تک میرے بندے کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کا کام کاج، معاملات، بہت کچھ اس کے ذمہ تھا، لیکن سارا دن اس نے توجہ تو میری عبادت کی طرف رکھی ہے، سارا دن اس نے ذکر تو میرا کیا ہے، کام تو میرا کیا ہے، یاد تو مجھے کیا، عبادت تو میری کی ہے۔ اب بتائیے تم نے کہا تھا کہ اس کو نہ بنا، جس کو میں نے بنایا ہے اس کے دل کے اندر تو میری محبت ہے، میرے سوا کسی کی محبت نہیں ہے۔ اب یہ پیغام ہم اگر دے رہے ہیں، اس کے مطابق کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ یاد رکھیں محشر کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پہ آگ برساتا ہوگا، لوگوں کے برے حال ہوں گے اور آگ چاروں طرف سے لوگوں کو گھیری ہوگی، اور اس وقت ہر بندہ دکھ کی حالت میں چیختا ہوگا، چلاتا ہوگا، روتا ہوگا، پچھتاتا ہوگا، عجیب و غریب کیفیت کے اندر ایک انسان ہوگا۔ تو اس وقت بچانے والا کون ہے؟ سن لیجئے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قیامت کا دن وہ دن ہے، اللہ فرماتا ہے جس دن ایک آدمی اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کی نہیں سن رہا، ہر کوئی مارا مارا پھرتا ہے۔ یہ سورہ بصوت اللہ کے الفاظ ہیں، یوم یفر المرء، جس دن آدمی بھاگ جائے گا۔ اب باپ جاتے ہیں بیٹے کے پاس کہ بیٹا مجھے ایک نیکی چاہیے، بیٹا کہتے ہیں ابا جی میں خود پھنسا پڑا ہوں۔ اب جناب بیٹا جاتا ہے باپ کے پاس کہ ابا جی آپ میرے باپ ہو، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں بخش دیا جاؤں، میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ اب باپ کہتا ہے بیٹا میں تیرا باپ ہوں،
تجھے میری فکر نہیں ہے. وہ نوجوان دوڑتا ہوا ماں کے پاس جاتا ہے. والدہ بھی یہی کہتی ہے بیٹا میری فکر نہیں ہے, تجھے اپنی فکر ہے. پھر بھائی کے پاس جاتا ہے, وہاں سے بھی یہی جواب. پھر شوہر ہونے کی حیثیت سے زوجہ کے پاس جاتا ہے. ہر طرف سے یہی پکار ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتی و بنی. میرے دوستو یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, رب کا فرمان ہے, رحمان کا فرمان ہے, مالک کا فرمان ہے. خدا را اس میں آئیے, اس کو سمجھیے, اس کو دیکھیے. اس میں ہماری پوری زندگی کا بھی نظام ہے اور مکمل آخرت کا بھی بیان ہے. اور ہم کس طرف چلے گئے وہ ہمیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہم جانتے ہیں. سنیے حدیث کا حصہ. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بندے کہ جب تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو رب فرماتا ہے میں تیرے اندر سے دنیا کی محبت ختم کرتا چلا جاؤں گا, تجھے تیرا اندر ظاہر و باطن منور کر دوں گا. اور پھر فرمایا کہ اگر وَأَسُدُّ فَقْرَكَ, اور یہ بھی یاد رکھ لے تنگی کے دروازے تجھ پر بند کر دوں گا. آج جو لوگ کہتے ہیں نا بھوکے مر گئے, پیاسے مر گئے, دن ایسے آ گئے. اللہ کے بندے تو اللہ سے دوستی کر, اللہ سے دوستی کر. وہ رب تجھے صبر بھی دے گا, بردباری بھی دے گا, وہ رب تجھے حوصلہ بھی دے گا, وہ رب تجھے ہمت بھی دے گا. وہ رب تبارک و تعالی تجھ پر کس طرح مہربانی کرے گا تجھے اندازہ ہی نہیں ہے. کہ جب فرمائی خود رب رہا ہے کہ میں وَأَسُدُّ فَقْرَكَ, تیرے اوپر فقر کے دروازے بند کر دوں گا, تجھے اوپر فقر آنے ہی نہیں دوں گا, تیرے لیے آسانیاں کروں گا, تیرے لیے آسانیاں کروں گا, تجھے صحت دوں گا, تجھے رزق دوں گا, تیرے غم دور کروں گا. جب رب یہ فرماتا ہے تو پھر ہم کس طرف چلے گئے؟ اور پھر اگلا حصہ حدیث کا وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اپنے کام کاج کو ترجیح دے گا, تو میری عبادت کی طرف نہیں آئے گا, تو میری ریاضت کی طرف نہیں آئے گا, تو علم و عمل کی طرف نہیں آئے گا, تو زہد و تقوی کی طرف نہیں آئے گا. جب تو اس طرف نہیں آئے گا نا تو وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو نہ اپنے آپ کو میری بات کے لیے فارغ کرے گا تو سن لے پھر میں کیا کروں گا. تو پھر حضور فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, پھر میں تجھے کام کاج کے اندر مصروف کر دوں کہ تو دنیا کا ہو کے رہ جا بس. اور آج یہی کچھ ہوا پڑا ہے. مَلَأْتُ يَدَيْكَ, پڑھ لے ترمذی شریف حوالہ دیا, ابن ماجہ شریف, سیاستہ کی نامور 2 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, فرمایا پھر تجھے کام کاج کے اندر مصروف کروں گا کہ بس پھر تو میری بارگاہ میں نہ آ, تو یہی کام کر بس. پھر فرمایا کہ پھر جب تو حالانکہ رات دن محنت کرے گا تو تیرے پاس تو بڑا پیسہ ہونا چاہیے, تو بڑا لین لاٹ ہو, بڑا امیر ہو. رب فرماتا ہے نہیں, کیا کروں گا میں؟ فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, میں تیرے اوپر فقر کا دروازہ بند نہیں کروں گا, تو غریب تر ہوتا چلا جائے گا. یہ مال آنا جانا ہے, یہ لمحے کے اندر وہ جائے گا تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے ہم نے دیکھا لوگ آسمانوں میں اڑتے پھر زمین پر گرتے. اس لیے کبھی مال و دولت پر بھروسہ نہ کر, اور کبھی یہ نہ کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں اتنا کماؤں گا, اتنا پیسہ ہوگا, اتنے گھنٹے رات اور دن محنت کروں گا, اتنا پیسہ ہوگا. پوری حدیث مکمل آپ کو سنائی. تو میرے دوستو, قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پورے جب ہی داخل ہوں گے کہ ایک طرف دنیا ہے, ایک طرف اسلام ہے, ایک طرف ہمارا کاروبار ہے, ہماری اولاد ہے, نظام ہے. ہم نے اپنے نظام کو دین اسلام کے مطابق لے کے چلنا ہے. رشوت سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, زنا سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, جوا بازی سے بچنا ہے, برے کاموں سے بچنا ہے کہ جو آج بڑے عروج پر یہ کام پہنچے ہوئے. رب فرماتا ہے نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے قدموں پر نہ چلو, إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ کب چاہتا ہے؟ شیطان نے تو رب تعالیٰ سے کہا تھا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ,
اے ربا تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ قرآن نہیں پڑھو گے نا تو اسی طرح مارے مارے پھریں گے ہم۔ یقین جانیے اتنا قرآن پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور یہی بیان ہے۔ قرآن اور حدیث سے نکل کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کس لیے ہے؟ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے، اور آپ علیہ السلام کا آنا ہماری رہنمائی کے لیے، حدیث ہمارے لیے، صحابہ کرام کا قرآن و حدیث کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچانا، یہ سب ہماری بھلائی کے لیے۔ اور پتہ نہیں ہم نے کون سا جناب نظام بنا رکھا ہے، اپنا من مانا، یہ نہیں چلے گا۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ہم نے اتنے جنازے پڑھ لیے، ہمارے گھر خالی ہو چکے۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ملک الموت علیہ السلام سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ یار اپنے آنے کا مجھے بتانا کہ تیری کوئی علامات بھی ہیں، اس نے کہا بڑی علامات ہیں، بڑی علامات ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملک الموت آئے، روح قبض کرنے لگے، کہا میں نے کہا تھا کوئی علامات بتانا، آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ اس نے کہا بتایا نہیں کہ تو بڑا تھا، جوان تھا، بڑا ہوا، جناب سفید داڑھی تھی، کالی داڑھی تھی، سفید ہو گئی، اور پھر جناب تیرے اعضاء کمزور ہو گئے، تیری سماعت کمزور ہوئی، زبان کے اندر کمزوری آئی، آنکھوں کے اندر تبدیلی آئی، وجود کے اندر تبدیلی آئی۔ یہ سارے ہی تو میرے پیغام تھے نا۔ پھر جب ملک الموت کسی کی روح قبض کرتا ہے نا، روح قبض کر کے جانے لگتا ہے نا تو لوگ روتے ہیں۔ تو ملک الموت علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے کے پاس دن میں 3 مرتبہ آتا ہے۔ بولو کتنی مرتبہ؟ آخری الفاظ ہے، کتنی مرتبہ آتا ہے بولو؟ سارے نہیں بولتے یار، بیان سن کے ذرا لگتا ہے ڈر گئے ہو۔ تو میں نے اپنی طرف سے تو ایک بات ہی نہیں کی، بھلے آپ ڈر جائیں، بھلے آپ یہ سوچیں کہ اللہ تو عمل کی توفیق دے۔ میں بھول گیا، میں غلطیاں کر بیٹھا، تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ اتنی تک کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے، لیکن اگلے لمحے کس نے دیکھے؟ اس لیے جو لمحہ ملا یہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ میں بھول گیا تھا۔ اب رمضان شریف کی آمد ہے، سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف اللہ نے ہمیں کیوں دیا۔ رمضان شریف اس لیے دیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ رمضان شریف کی آمد پر بھی خوش نہیں ہونا، جو خوش ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے کہ گناہ کر کے، روزے نہ رکھ کر اور گناہ کر کے ان بند دروازوں کو کھولیں کہ نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا۔ اور پھر روزے داروں کے لیے تو ایک دروازہ باب الریان ہے، جس سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اسے نہیں داخل ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب ہم رمضان کا استقبال نہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من فرح بدخول الجنہ، جو رمضان شریف کی آمد پر خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تیرے لیے، ہمارے لیے تو بخشش کا سامان ہی اتنا۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں ہو میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے، رات دن محنت کر کے پھر ہم نے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ جو میں نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ تو مالک ہے، وہ مہربان ہے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ اس مکمل محفل کا ثواب انشاءاللہ الرحمن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کے حق میں یہ جمیع ثواب قبول فرمائے، ان کے والدین کے حق میں، عزیز خاندان اور ہم سب کے عزیز و احباب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔